نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے شروع کریں گے، جو کہ رکوع نمبر 12 نمبر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں کہ یہ کفار جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کفر والے ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں یا مشرک ہے، ہندو، سکھ وغیرہ، یا جو کمیونسٹ وغیرہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یعنی اسلام کے علاوہ کفار یہ کہلاتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ان کے اموال، ان کے مال جو ہے، ان کے اولاد، ان سے کوئی بھی یعنی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں، ہم فیہا خالدون، دوزخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس اللہ پاک نے صریح فرما دیا کہ ان کے اولاد اور مال اور دولت، یہ کوئی چیز بھی روز قیامت یعنی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ جہنم خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا وہ لوگ اس میں بالکل جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے یہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثال جیسے ایک ہوا کے، فیہا سر، اس میں ہو پالا، اصابت حرث قوم، جا لگی کھیتی کو اس قوم کی، ظلموا، کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، ظلموا انفسہم، اپنے حق میں، فاہلکتہ، پھر اس کو نابود کر گئی، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایک فرمائی ہے کہ یہ کاشتکاری کرتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے
اور وہ یعنی اس کو خوب سیراب کر دیتا ہے، لیکن اچانک اس پہ پالا گرتا ہے یا اولے پھرتے یعنی گر جاتے ہیں، اولے گرمیوں میں اولے گرتے ہیں اور سردیوں میں پالا گرتا ہے، یعنی وہ برف سی ایک قسم کی سخت ترین ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں، لہٰذا اس سے وہ فصل یعنی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کھیتوں پر وہ لوگ پلاسٹک سا اس طرح لگا دیتے ہیں، اس میں لکڑیاں لگا کے اس کے اوپر پلاسٹک لگا دیتے ہیں اور اس پر خیمہ سا بنا لیتے ہیں، جو وہ بوز غلی یعنی جو تھوڑے سا تخم ڈال کے اس میں سے وہ جو نکلتا ہے، ان کونپلوں کو بہت سخت سردی سے ان کو بچانے کے لیے، پھر ان کونپلوں کو وہ جو کونپل نکلتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے وہ نکلتے ہیں، لہٰذا وہ پھر تھوڑا سا جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہار کا موسم آ جاتا ہے تو اس کو پھر وہ کھیتوں میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے یہ سبزیاں وغیرہ اس طرح اگتی ہیں، لہٰذا اس کو سخت ہواؤں سے اور اولوں سے اور سخت سردی سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کی مثال اللہ پاک نے اس طرح دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے اس دنیا میں کہ وہ یہ تو کاش کر لیتے ہیں اور خوب سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے ساتھ آخرت میں نہیں جائیں گے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے اچھے اور برے سب اعمال کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ ادھر یہ تو جو خیرات کرتے ہیں، یہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں یا کوئی سیلاب آتا ہے تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا اپنے ملک میں خیراتی کام بہت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کو اس کا صلہ اس دنیا میں اللہ پاک نے دے دیا، کیونکہ اللہ پاک کسی کا احسان نہیں قبول کرتے، کیونکہ اللہ یعنی کی مخلوق پر انہوں نے رحم کیا اور ان کو کچھ کھلایا پلایا اور ان کو ان کی کچھ مدد کی، ان کے لیے گھر بنا دیے، ان کے لیے کوئی ٹینٹ وغیرہ مہیا کر دیا وقتی طور پر، یا کوئی خوراک کا سامان دے دیا، تو اس کا صلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر اتنی دنیا کی فراوانی ہے اور اتنی ترقی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ اس لیے کہ یہ جو بہت خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا، آخرت کی بات بھی بتا دی اور دنیا کی بات بھی بتا دی کہ دنیا میں تو ان کو کچھ تو تھوڑا سا مل جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، اور ان کو خوب یعنی نعمتیں مل جاتی ہیں، ترقیاں مل جاتی ہیں اور خوب یہ لٹا لیتے ہیں زندگی کی یعنی اس دنیا کی زندگی کو، لیکن آخرت میں پھر یہ ان کے سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ انہوں نے کفر کیا، نہ عقل استعمال کیا، اتنے بڑے بڑے جہاز اڑا دیے، سمندروں میں بڑے بڑے بیڑے بنا دیے اور کتنے یعنی کام کیے اور کتنی بجلی اور یہ وغیرہ یعنی کتنی ایجادات کی، اس پر دماغ تو خرچ کیا، لیکن آخرت کے لیے کچھ دماغ نہیں خرچ کیا کہ یہ اللہ پاک نے یہ دنیا اور یہ آسمانوں کو اور یہ تمام نظاموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی پیدا فرما دیا، اس میں کوئی فکر نہیں کی انہوں نے، اور ہم دوبارہ یعنی زندہ ہوں گے اور پھر اللہ کو جواب دہ ہوں گے، لہٰذا اس اللہ کو تو مانے جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے یعنی تیسرے رکوع میں یہ خطاب فرمایا ہے اور تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے اور دعوت دی ہے کہ اے انسانوں،
تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا فرمایا اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے یہ سب انسان کو تمام دنیا میں پھیلا دیا۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کا انکار کر سکے، لہٰذا آپ اسی کے اوپر جو ہے نا ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ لہٰذا یعنی جو کچھ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جنوں کی عبادت کرتے ہیں یا یعنی اللہ کے بندوں کی کسی نیک صالح یعنی پیغمبر کی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ لوگ تو ان چیزوں کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، زمین آسمان اور یہ تم کو تو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر اس سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے قسم قسم کے پھل میوے اور گندم وغیرہ مکئی، یہ جتنی کھانے کی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے پیدا فرما دیے۔ لہذا یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر سمجھتے ہوئے بھی کہ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوں، یعنی سمجھ بوجھتے ہوئے بھی تم اللہ کے ساتھ جو ہے شریک بناتے ہو، تو اسی لیے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا یہ بات کر کے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا کافروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صریح فرما دیا کہ اب کافروں کی مغفرت آخرت میں نہیں ہوگی، دنیا میں جو کچھ انہوں نے مزے لوٹنے تھے وہ لوٹ لیے، اور اللہ پاک نے ان کا احسان ختم کر دیا۔ جو انہوں نے کوئی خیرات وغیرہ بھی کی ہے یا کوئی یعنی لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی بہت ساری نعمتیں دنیا میں عطا فرما دی، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک سے بچائیں اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔